أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. سورۃ الشورى کی تفسیر اور اس کے ترجمہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دے، اس کی مرضی ہے، اور جسے چاہے ہدایت کے سرچشمے کے کنارے پر رکھتے ہوئے بھی اسے ہدایت نہ دے. ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا واقعہ موجود ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ اس امت کے لیے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرچشمے سے ذرہ برابر دوری نہیں، بلکہ بالکل پاس ساتھ رہنے والا شخص ہے. اللہ رب العزت نے کلمہ نصیب نہیں کیا. ابو طالب ساری عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا اور مرتے دم تک ساتھ رہا. یہ بھی نہیں کہ وہ بڑا دشمن تھا. ایک چچا دشمن تھا، وہ واضح ہے، ابو لہب. اس کو ہدایت نہیں ملی، وہ کھل کھلا کے دشمنیاں کرتا رہا، زبان درازیاں کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا رہا. وہ تو مانا جا سکتا ہے کہ وہ سرچشمہ سے دور تھا، وہ نفرت کرتا تھا. لیکن وہ شخص جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس کے زیر سایہ پرورش پائی، وہ چچا ہیں، یہ بھتیجا ہیں. تربیت و پرورش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بکریاں چرا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں کہ میرے چچا غریب ہیں اور میں ان کے یہاں ہوں اور میں ان کا تعاون کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں، اور آپ کرتے رہے. کنت ارعی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں ارشاد ہے
کنت ارعی لأہل مکہ علی قراریط، میں مکہ والوں کی بکریاں تھوڑے سے دانوں کے عوض چلایا کرتا تھا، اور یہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، اپنے چچا کے لیے تھا۔ اتنا قرب حاصل ہے لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ آخر دم پر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، چچا ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے حجت تو کر سکوں۔ اور معروف واقعہ ہے کہ ادھر ابو جہل موجود ہے، اس کی پارٹی موجود ہے، اس طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو، اور دوسری پارٹی والے کہتے ہیں کہ کہیں باپ دادا کا دین نہ چھوڑ جانا۔ بالآخر آخری سانس کہاں ختم ہوئی؟ علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب اپنے دادا اپنے باپ دادا کے مذہب پر ہوں، اور جان نکل گئی۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اس کی مرضی ہے، جس طرح چاہے جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ فرمائے۔ جو چشمہ ہدایت سے ہر وقت سیراب ہوتا رہا، اس کے باوجود اسے ہدایت نصیب نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کا قانون صحیح ہے، ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان ہونے پر آپ کو اللہ رب العزت نے ڈھارس بندھاتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے نبی جسے تم چاہو ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی چارہ ساز، اس کا کوئی کار ساز، اس کا کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور گزشتہ درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کسی کو ایسے گمراہ نہیں کر دیتا۔ اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ راہ ہدایت پر رہے، ہر بندہ جنت میں جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری انتہائی خواہش وہ حدیث میں نے ذکر کی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے باہر کی طرف گھسیٹتا ہوں، اور تم زبردستی جہنم میں جا جا کے گرتے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جنت میں جائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ بندے جنت میں جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے قانون دیا، ہدایت اور گمراہی دونوں راستے واضح کر دے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب چاہو تو ہدایت اختیار کر لو، چاہے تو گمراہی۔ اگر دونوں راستے واضح نہ کیے ہوتے اور اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکا ہوتا کہ میں نے ان سب کو ہدایت پہ رکھنا ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ بعید نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ بات ہوتی تو پھر ہم مجبور محض ہوتے، ہدایت پر بھی مجبور ہوتے، جنت میں جانے پر بھی مجبور ہوتے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان میں رکھا ہے کہ دیکھوں یہ شاکرن ہوتے ہیں یا کفورن ہوتے ہیں، اما شاکرن و اما کفورا، ہدایت پاتے ہیں یا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ جنت کی خواہش کرتے ہوئے نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں یا جہنم میں جانے کے لیے دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے اور ہمیں کھلا چھوڑ دیا، اختیار دے دیا کہ جو راستہ تم چاہو اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت نے جب راہ ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کر دی، زمین سے اپنے نبیوں کو مبعوث کر دیا، حجت قائم کر دی، اس کے باوجود ایک آدمی الٹے منہ ہی چلتا ہے تو اس کے دل پر اللہ مور لگا دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جسے پھر میں گمراہ کر دوں، جس کے دل پر مور لگ گئی، اس کو کوئی اس کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اسے دوسرا کوئی ولی کارساز نہیں مل سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اے میرے نبی، جب آپ ظالموں کو دیکھیں گے
کہ ان کے سامنے عذاب آ گیا تو کیا کہیں گے؟ آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. آج تو ہمارا مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا. کافر تو کافر، وہ تو آخرت کا منکر ہے. ویسے ہی مسلمان کا یہ حال ہے کہ کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. آج جو کچھ کرنا ہے کرو، سیاہ و سفید کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کل کا 100% یقین ہمارے دل میں نہیں بیٹھا ہوا. اگر دل میں بیٹھا ہوا تو یہ گناہ نہ ہو، اگر ہوں تو بہت کم اور معمولی ہوں. ہمارے دل میں موت کا تصور، ہمارے دل میں محشر کے میدان کا تصور، اور ہمارے دل میں جنت جہنم کا تصور صحیح معنوں میں جاگزی نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں ہو تو یقین جانے کہ بندہ قدم قدم پھونک کر اٹھائے، اسے معلوم ہے کہ میرے مرنے پر، میری موت پر میرا کیا حال ہوگا. آدمی کی آخرت کا اندازہ تو موت سے ہی ہو جاتا ہے نا. مومن کی موت کیسے آئے گی، غیر مومن کی موت کیسے آئے گی، پھر قبر مومن کے لیے کیسی ہوگی، غیر مومن کے لیے کیسی ہوگی، محشر کے میدان میں پل صراط سے گزرنا مومن کے لیے کیسا ہوگا. قدم قدم پر جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ ہم جانتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اس کے باوجود جب گناہوں کا ارتکاب مسلسل کیے جاتے ہیں تو یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہے کہ یہ کام ہونے والے. اگر دل میں یقین آ جائے تو یہ کام اس طرح نہ ہوتے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ظالموں کو دیکھیں گے، اے میرے نبی آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یقولون تو پھر وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا یہاں سے پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب وہاں سے پلٹنے کے راستے اللہ رب العزت نے بند کر رکھے ہیں. وہاں صرف دخول ہے، خروج نہیں. کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں داخل ہو سکتے ہیں نکل نہیں سکتے. کچھ جگہیں ایسی ہیں. یہاں موت وہ دروازہ ہے کہ جس میں آپ داخل تو ہو سکتے ہیں، واپس نہیں آ سکتے. ایک ہی واقعہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بھی بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دنیا سے آدمی کو اٹھا لیا گیا اور وہ واپس آئے گا، لیکن اس کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے موت کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. وہ دوبارہ آئیں گے. شہید خواہش کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید خواہش کرے گا. اس نے جو اپنی شہادت کے وقت جو لطف اٹھایا ہوگا شہادت کا، اس کے پیش نظر وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ میں شہید ہوں، دوبارہ تیری راہ میں جان قربان کروں، آؤں. اللہ رب العزت اسے واپس نہیں بھیجے گا. جو وہاں گیا وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. جبکہ حقیقت اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے واپسی کی کوئی راہ نہیں. جو موت کے منہ میں گیا وہ آخری مرتبہ گیا، دوبارہ واپس آنے کا کوئی چانس نہیں. وہ واقعات یہاں ذکر کرنا بے فائدہ ہے کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ تو ملک الموت کے ہاتھ سے بھی روحیں چھین کے لے آتے ہیں اور لا کے ایک دن کے مرے ہوئے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. یہ پیروں کی کرامات میں آتا ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، اے میرے نبی آپ دیکھیں گے کہ ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا. یعرضون علیہا، جہنم پر، جہنم کی آگ پر انہیں پیش کیا جائے گا. خاشعین من الذل، اس وقت وہ ذلت کے نتیجے میں بالکل جھکے چلے جا رہے ہوں گے. اتنی ذلت محسوس کریں گے کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. خاشعین، جھکے ہوئے. وہ
ذلت کے نتیجہ میں سیدھی کمر کر کے کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہیں گے، بلکہ ینظرون من طرف خفی، وہ اپنی پوشیدہ آنکھ سے، طرف خفی، یہ آنکھ کا جو آخری کنارہ ہوتا ہے یہ ہے طرف، تو مطلب اردو میں بھی معروف ہے نا، ایک طرف جو ہے وہ جہنم کو دیکھیں گے، ایک مرتبہ نظر سے دیکھ لیا، اب ان کو دیکھنے کی ہمت نہیں آ رہی ہوگی۔ اور جب ایک آدمی یہ جان رہا ہے کہ مجھے اس جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک مرتبہ تو اس کی نظر پڑ گئی، اب اس کو دوبارہ نظر کھول کر یا آنکھ بھر کر دیکھنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں ینظرون من طرف خفی، وہ کن انکھیوں سے، کن انکھیاں، یہ کان ہے تو اس کو کن کر لیا، تھوڑا مختصر کر دیا، اور آنکھیں ہیں تو اس کو اکھیاں، یہ اردو میں لفظ معروف ہے۔ کن اکھیاں کا معنی ہوتا ہے کہ آنکھوں کا وہ حصہ جو کانوں کے قریب ہے، یعنی ایک طرف سے، جیسے آدمی چور نظر سے کہتے ہیں نا کہ چور نظر سے دیکھتا ہے، جہنم پر جب یہ پیش کیے جائیں گے تو جہنم کو آنکھ کھول کر دیکھنے کی کسی میں ہمت نہ رہے گی، پتہ ہے کہ ہمارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اس وقت یہ کن اکھیوں سے دیکھیں گے، جھکی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ وقال الذین آمنوا، اور اہل ایمان اس وقت انہیں دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بارے میں کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، صحیح معنوں میں نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کیا۔ صحیح معنوں میں خسارہ، جن کے ہاتھ سے جنت گئی، جن کو آخرت میں جہنم کے لیے سامنے نظارہ دکھا دیا گیا کہ یہ جگہ ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جو بالآخر تمہارے لیے ہوگا، اہل ایمان اس وقت ان کو دیکھیں گے، ان کی حالت دیکھیں گے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور چور نظروں سے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ آج سب سے بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانے والا وہ ہے جس نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کیا۔ اگر اہل و عیال ساتھ ہی گئے تو اس میں بھی یہ ذمہ دار ہے، اگر اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی بیوی کو صحیح تعاون نہیں دیا، صحیح اسلامی لائن نہیں دی، وہ جس ماحول سے آئی تھی اسی میں رہی، بلکہ اس کو اپنے ماحول میں اور خراب کر لیا۔ کئی لوگ ہیں بیوی پردہ دار ہے، بیوی اپنے والدین کے گھر سے با پردہ آئی ہے، یہاں پہلے یہ رنگ دیا گیا کہ ہم بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، اور ایسے واقعات روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ رنگ یہ دیا گیا کہ ہم لڑکے والے جو ہیں یہ بڑے دیندار ہیں، جب رشتہ دیکھنے کی بات چل رہی ہوتی ہے تو وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھر میں ماحول بھی اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، اگلے دن ان کے رنگ ڈنگ ہی اور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسے واقعات ہمارے سامنے موقع بموقع آتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح شادی کروا دی گئی اور بعد میں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اور کبھی ایسا ہے کہ لڑکا بالکل ہی الٹرا ماڈرن جس کو کہتے ہیں، اور لڑکی دیندار گھرانے سے آئی، پردہ کرنا چاہتی ہے، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے دوست ہیں، آپ کو میرے دوستوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھنا ہوگا۔ ایسے واقعات ہیں یا نہیں؟ خود شوہر بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی بیوی کا پردہ اتروائے گا اور اسے اپنے دوستوں میں بٹھائے گا۔ نارملی اگر ایک بات رہے نا کہ بیوی اپنی مرضی سے بے پردہ ہے اور جیسے شوہر تھا ویسے ہی یہ ہے، دونوں ایک جیسے ہو گئے، بیوی با پردہ ہے، پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن شوہر کی آنکھوں سے غیرت مر چکی ہے، غیرت کا پانی ختم ہو چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ پردے وردے چھوڑو، ہم کچھ اور لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے دوستوں میں بیٹھا کرو، اٹھا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، چائے پانی، بلکہ غلط سلط کھانا پینا بھی ان کے ساتھ کھلایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں نے اپنے گھر والوں کو خود نقصان میں ڈالا یا نہیں ڈالا؟ اپنا نقصان کیا، اپنے گھر والوں کا نقصان کیا۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ ہی ہے
تو اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں انہوں نے ضائع کر لیا، اور اگر کوئی دوسری طرف چلا گیا ہے گھر والوں میں سے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے استقامت بخشی، وہ ہدایت پہ رہا، کوشش کر کے نیک عمل سر انجام دیتا رہا اور وہ جنت میں چلا گیا، یہ جہنم میں ہے، اپنا نقصان ہو گیا، اور وہ دوسرا اس طرف، اس نے اس کو بھی کھو دیا یا نہیں کھو دیا؟ اس کے ہاتھوں وہ بھی چھن گیا، اس نے اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس وقت اہل ایمان ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، صحیح معنوں میں صحیح یقیناً نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنے آپ کا نقصان بھی کریں گے اور اپنے گھر والوں کا نقصان بھی کریں گے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ہو جاؤ، یہ بات پلے باندھ لو کہ ظالموں کو دائمی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ عذاب مقیم، دائمی ابدی ہمیشہ کا عذاب۔ مقیم لفظ تو آسان ہے نا، قرآن کریم میں ہے، عربی ہے، لیکن ہم عموماً کہتے ہیں یہ میں ان دنوں فلاں شہر میں مقیم تھا، یہ وہی لفظ ہے، یعنی میری اقامت، میری رہائش فلاں جگہ تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا عذاب جو ہے وہ مقیم ہوگا، وہ دائمی ہوگا، اس عذاب سے ان کو کبھی بھی بچایا نہیں جائے گا، ٹالا نہیں جائے گا۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور جب ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا، کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اب اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب دنیا میں تو نعرے اور دعوے بہت لوگ کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پل صراط سے پار نکال دیں گے، جہنم سے بچا لیں گے، تمہیں جنت میں لے جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ جسے میں پکڑ لوں اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، جسے میں چھوڑ دوں اسے کوئی پکڑ نہیں سکتا، جسے میں جہنم میں ڈالنا چاہوں اسے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ چاہے کسی نبی کا تعلق دار ہو، چاہے کسی ولی کا، چاہے کسی پیر کا، چاہے کسی فقیر کا۔ نبیوں کے تعلق داروں کے جہنم میں جانے کے واقعہ پہلا آغاز میں بات ہو گئی ابو طالب کے بارے میں۔ ابو لہب بھی تو رشتہ دار ہے، ابو لہب چچا ہیں، ابو طالب چچا ہیں۔ ابو لہب بدتمیزیاں کرنے والے لوگوں میں سے ہے، گستاخیاں کرنے والوں میں سے، ابو طالب تو ان میں سے بھی نہیں ہے، ان کے جہنمی ہونے کی صلاحت موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کی بیویوں کے جہنمی ہونے کی صراحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام، دیکھیں اللہ رب العزت کے کتنے پیارے یہ لوگ ہیں۔ ابراہیم خلیل، خلیل اللہ، والد جہنم میں، اور تمام خلیلوں کے خلیل محمد رسول اللہ چچے جہنم میں۔ اللہ رب العزت نے اپنا نظام اتنا مضبوط رکھا ہوا ہے کہ وہاں پھر یہ نہیں ہے کہ تم میرا پلو پکڑ لو میں جنت میں لے جاؤں گا، وہاں پلو کسی کا کام نہیں دے گا، وہاں صرف عمل کام دے گا۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو جنت ہے، ایمان نہیں، عمل صالح نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی۔ ان سے بڑا رشتہ دار کوئی کسی کا کون ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رشتہ دار، مقام والا، منصب والا، مرتبہ والا کوئی ہوگا؟ ابراہیم خلیل انبیاء میں سے ایک خاص مقام ابراہیم علیہ السلام، جن کو دنیا کی ہر قوم احترام کی نظر سے دیکھتی ہے، لیکن چچا والد جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جب وہاں پہنچائے اس کا کوئی ولی نہیں، اس کا کوئی کارساز نہیں، اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ ما كان لهم من اولیاء، آج اولیاء کے نام سے ہمارے یہاں اتنا کاروبار چل رہا ہے، ہر روز آپ کو واٹس ایپ پہ، فیس بک کے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ولی کا کوئی نہ کوئی کارنامہ بیان کرتے نظر آئیں گے۔
اور کارنامے بھی اتنے زبردست قسم کے ہوتے ہیں کہ آدمی تعجب کرتا ہے. کوئی انڈیا حیدرآباد سے مولوی صاحب ہیں، ہرے رنگ کا اسپیشل قسم کا لباس، آپ نے وہ دیکھا ہوگا ویڈیو کلپ. ولی کو اتنا چڑھایا، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قم باذن اللہ. ویڈیو دیکھا آپ نے یہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے قم باذن اللہ، اور میری سرکار تو کہتے ہیں قم باذنی. شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری سرکار تو کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. ہمارے لوگوں کا کیا عالم ہے اور کہاں تک ہم اپنے لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں. اولیاء کی حکایتیں بیان کرتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات نعوذ باللہ موجود ہی نہیں. اللہ کی ذات کو بالکل نظر انداز کر کے اس طرح کی کہانیوں کو بڑے مزے سے بیان کر رہے ہیں، چٹخارے لے لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ جسے میں گمراہ کر دوں اس کا کوئی ولی نہیں، جسے میں پکڑ دوں اسے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو چھڑانے والے بھی موجود ہیں، اور ہر طرح کی ولایت، ہر طرح کا تعاون کرنے والے لوگ موجود رہتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے رہنمائی کا، ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. پہلے بھی آغاز میں بھی یہ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، اس کا کوئی کارساز، اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا دوسرا نہیں ہو سکتا. اور یہاں فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت پانے کا دوسرا کوئی راہ ہو ہی نہیں سکتا. جسے اللہ گمراہ کرے اس کو راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ رب العزت نے سارے راستے اس کو دکھا دیے. اس نے سارے راستوں سے منہ موڑ کر نیا راستہ اختیار کر لیا. اب جب اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اب اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من دون اللہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی بات کو مان لو. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات مان لو. تمہارا رب جو تمہیں حکم دے رہا ہے اسے قبول کر لو. آج قبول کر لو گے تو فائدہ ہو جائے گا، اور اگر آج قبول نہ کیا اور کل غبارے سے ہوا نکل گئی، قبر میں جا کے قبول کرنے کا فائدہ ہوگا؟ آگے محشر کے میدان میں قبول کرنے کا فائدہ ہوگا؟ سامنے جہنم کو دیکھ کر قبول کرنے کا فائدہ ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، جب تک زندہ ہیں، اس موجودہ حال میں اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور اگر آج نہیں تو پھر سمجھیں کہ کبھی بھی ہمارے لیے حق کو قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ موت کے بعد یہ معاملات سارے ختم ہو گئے. موت آ جانے تک یہ زندگی ہے جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ. اللہ سے بھاگنے کا، اللہ سے چھپنے کا کوئی راستہ نہیں ہو. اس دن سے پہلے اللہ کی بات کو مان لو. ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی اس دن کوئی انجان بن جانے کا راستہ ہوگا. نکیر کا معنی ایک یہ کہ آدمی انجان بن جائے، وہاں چھپنے انجان بن جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور نکیر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی انکار کر دے کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں. آدمی جب دیکھے کہ یہ عذاب مجھے بھگتنا پڑے گا اور اس کا نتیجہ تمہارے کچھ گناہ ہیں، تو بندہ تو کہے گا کہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے کوئی گناہ کیا نہیں. وہ اپنے گناہوں کا انکار کرنا چاہے. اللہ نے فرمایا انکار کرنے کی کوئی راہ نہیں ہوگی. اور وہ راہ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک سسٹم تو یہ ہے کہ اللہ ہر بات کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمارے لیے ایک حجت قائم کرنے کے لیے سلسلہ کرامن کاتبین کا رکھا ہوا ہے. کرامن کاتبین کے وجود سے تو ہم
کوئی انکار نہیں کرتے نا، ہم سب مانتے ہیں کہ کرامن کاتبین نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی انکار کرنا چاہے کہ نہیں میں نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور ایک بات تو یہ کہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس نے کیا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہماری عادت ہو گئی ہے ریکارڈ دیکھنے کی، پروف مہیا کرنے کی، جی ریکارڈ دیکھو، چیک کرو، پروف نکالو، اگر کوئی بات نکلتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ انتظام بھی ہمارا کر رکھا ہے، اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے، آدمی کے انکار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بڑی بڑی کتاب جو ہے کھول کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ یہ تمہارے اعمال کا کچا چٹا ہے، یہ رجسٹر ہے، اس میں تمہاری نیکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں اور تمہاری برائیاں بھی درج ہیں۔ اور ان کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کا کیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس میں کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا گناہ چھوڑا نہیں گیا۔ ما لہذا الکتاب، یہ کیا کتاب ہے، یعنی میں تو کھسکنے والا تھا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، لیکن اس کتاب نے تو مجھے آ کے گھیر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں یہ بتا رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا آدمی کے دل میں یہ آئے گی کہ میں اس سے نکل جاؤں، تو اللہ کتاب کھول کے رکھ دے گا کہ یہ دیکھو تمہارا کیا دھرا سارا ہمارے پاس موجود ہے، ریکارڈ کے طور پر موجود ہیں۔ اور سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، یاسین میں الفاظ ہے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے منہ پر مور لگا دیں گے، منہ بند کر دیا۔ جھوٹ تو منہ سے بول سکتا ہے نا، کہے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور گواہیاں دیں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے۔ اب ہاتھ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کرتا رہا، پاؤں گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چل کر یہ کہاں کہاں جاتا رہا۔ انکار کی کون سی وجہ رہ جائے گی؟ دو کا نام اللہ نے لے لیا، آنکھیں دیکھیں گی، کان بتائیں گے، ہر چیز جو ہے ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ہمارے خلاف گواہیاں دینا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت آدمی کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ ہوگی؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا، وہاں سے سوائے آدمی کے اپنے نیک عمل کے وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لکم من ملجأ یومئذ، ملجا، ملجا و ماوا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے بڑا۔ ملجا و ماوا ہمارے کون ہیں؟ اللہ رب العزت ہمارا ملجا و ماوا ہے۔ کچھ لوگوں کے ملجا ماوا اور ہیں، اور بہت سارے ملجا ماوا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل ملجا ماوا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ملجا اور ماوا کا معنی جس کی جہاں پناہ لی جا سکے، جہاں کا آدمی گھوم پھر کے ڈرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ کے پناہ لے لیتا ہے، وہ ہے ملجا اور ماوا۔ اللہ نے فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ، اس دن کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے بچ کر بھاگنے کا کوئی راہ نہیں ہوگا، کوئی راستہ نہیں ہوگا، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ ہی اس دن وہاں سے آدمی کو اپنے گناہوں کے انکار کرنے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ اس پر گواہ جو ہیں وہ گزار دیے جائیں گے۔ اور جہنم کو دیکھنے کے بعد جو حال ہوگا لوگوں کا، اس کا تذکرہ قرآن کریم کے بعد دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورۃ السجدہ میں آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے اے میرے نبی، کاش آپ دیکھیں کہ یہ قیامت کے دن مجرمین جو ہیں، گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے کس طرح نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔ وہاں سورہ شورى میں فرمایا کہ یہ ذلت کے نتیجے میں جھکے ہوئے ہوں گے، بلکہ بعض لوگوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے کہ ذلت کے نتیجہ میں یہ کبڑے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ جھکے ہوئے یا کبڑے بات تو ایک ہی ہے نا، ذلت کے نتیجہ میں یہ کبڑے ہوئے جا رہے ہوں گے۔
عند ربہم اپنے رب کے پاس، اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اب مطالبہ کیا ہے؟ فرجعنا، اے اللہ ہمیں دوبارہ واپس بھیج۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہم اب دوبارہ اگر بھیجے جائیں تو ہم نیک عمل کریں گے، اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے، اب ہمیں پورا یقین آ گیا ہے۔ یہ کہیں گے کب؟ جب ایمان لانے اور عمل کرنے کا وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، لیکن مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اس وقت ان کے نیک عمل کرنے کا کوئی وقت باقی نہیں بچا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا۔ اب دیکھیں کہ یہ اعترافات کہاں جا کے کر رہے ہیں؟ جہاں اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، وہاں جا کے کہیں گے کہ ہمیں ہماری بدبختی نے گھیرے رکھا، کیا فائدہ ہے؟ آج اگر کوئی اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، بدبختی کو دیکھ لیتا ہے کہ میں دین سے اتنا دور ہوں کیوں ہوں، قرآن و سنت سے اتنا دور ہوں کیوں ہوں، میں عمل صالح کو چھوڑ کر دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہوں کیوں ہوں، آج اگر یہ سوچ لے گا تو فائدہ ملے گا، لیکن قیامت کے دن یہ باتیں کرے گا تو کیا فائدہ ملے گا؟ وہاں یہ کہہ رہے ہیں، قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم تو گمراہ لوگ تھے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، جس عذاب میں وہ مبتلا کر دیے گئے ہوں گے وہاں کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر تو ہمیں یہاں سے نکال دے اور ہم پھر اسی طرح کے گناہ کریں، دوبارہ وہی کام سر انجام دیں، تو فرمایا کہ کہیں گے کہ پھر تو ہم بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ اللہ رب العزت کیا فرمائے گا؟ وہ رحیم ہے، کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے، شفیق ہے، لیکن وہاں اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی رحمت و کرم کرتے ہوئے کہے گا کہ چلو منتیں کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس نے 60 50 70 80 90 100 900 سال زندگی دی، موقع دیا کہ کچھ کر لو، اتنا لمبا موقع دیا نہیں کر پائے، اس وقت اللہ رب العزت کہے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اس جہنم میں ذلیل و خوار ہوئے اب پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور میرے ساتھ بات بھی نہ کرو۔ آدمی کب یہ الفاظ کہتا ہے؟ آدمی گھروں میں بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں کبھی۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اس جہنم میں، اس عذاب میں ذلیل و خوار پڑے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے ساتھ بات نہیں کرو، یعنی اب تم نے کیا لیا، دوبارہ مجھے یہ بات کرنے کی جرت بھی نہ کرنا۔ یہ عالم ہو جائے گا اس وقت جب اس دنیا کی کھیتی جو ہے اس کو برباد کر کے ہم اگلے جہاں چلے جائیں گے، جہاں یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہترین چانس دیا ہوا ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اور سورۃ الکہف میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی کو راہ ہدایت نہ دے تو اسے کوئی راہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہاں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے۔ سورہ کہف میں وہ نوجوان جو ہیں، فتیۃ آمنوا بربہم، کچھ نوجوان تھے جو اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ وہ معروف واقعہ دقیانوس بادشاہ کا، جو لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو۔ سورہ کہف تو پڑھتے رہتے ہیں نا، ترجمے پڑھتے ہوں گے، ترجمہ بھی پڑھتے ہوں گے، صرف رٹا ہی نہ لگاتے رہیں، ترجمہ بھی پڑھا کریں۔ یہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے، اور یہ زمانہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یا اس سے پہلے کا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ دقیانوس بادشاہ ہے، اور ہمارے یہاں دقیانوس کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں دقیانوس ایک گالی نما لفظ ہے، وہ بادشاہ تھا۔ دقیانوس بادشاہ مشرک تھا اور لوگوں کو شرک پر لگایا کرتا تھا،
اور اللہ رب العزت نے کچھ نوجوانوں کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بت پرستی نہیں کر سکتے۔ فتیۃ آمنوا بربہم، جمع تصغیر ہے یہ کہ تھوڑے سے لوگ، یعنی 9 سے بھی کم تھے، اور قرآن کریم میں وہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورہ کہف میں کہ وہ کتنے تھے۔ تھوڑے سے نوجوان اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، انکار کر دیا کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اب دقیانوس نے، بادشاہ نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، یہاں سے نکلے، وہ غار میں جا کے چھپ گئے۔ اللہ رب العزت نے کتنا ان کا اکرام کیا، کتنی ان کی عزت کی۔ غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، سورج کی ڈائریکٹ ان کو روشنی جا رہی ہے لیکن دھوپ نہیں لگ رہی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے سورج جو ہے وہ بھی پہلو بدل بدل کے جا رہا ہے۔ کتنا اللہ رب العزت، پھر ان کا پاسا پلٹنا، وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پڑے رہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سائڈ جو ہے وہ گل جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے پہلو بدلنے کا انتظام تک کر رکھا۔ اللہ نے ان کا بہت اکرام کیا۔ انہی کے بارے میں واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتد، من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو ہدایت کے طریقے، ہدایت کے راستے بتائے، اگر کوئی ان پر چل نکلا تو وہ ہے ہدایت یافتہ۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو ان تمام راستوں کو چھوڑ کر گمراہی کے پیچھے چل نکلا اور گمراہ ہو گیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر آپ اس کے لیے کوئی ولی اور کوئی مرشد، کوئی ولی اس کو ہدایت نہیں دے سکے گا، کوئی مرشد اس کو ہدایت نہیں دے سکے گا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے بتائے ہوئے ہدایت کے راستوں کو چھوڑ دے اور پکا باغی ہو جائے تو پھر اسے دوسرا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور یہاں سورۃ الانعام میں بھی یہ بات آئی، آیت نمبر 27 ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جہنم کے کنارے پر یہ جب جا کے کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ وقفوا، کھڑے نہیں ہو جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے کنارے پر۔ اب ظاہر ہے کہ جو آدمی جہنم کی لپٹ دیکھ رہا ہے، جہنم میں گرمی شدت دیکھ رہا ہے، اس کا تو قریب جانے کو جی بھی نہیں چاہے گا، لیکن وہاں ان کو جانا ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم سے اب وہ وہاں کھڑے کیے جائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس وقت کہیں گے اے کاش، نُرَدُّ، ہم واپس لوٹا دیے جائیں۔ اب قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ان کے واپسی کے لیے ان کی تمنائیں، ان کی خواہشیں ذکر کی اور بتایا کہ وہ کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے یا لیتنا، اے کاش، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش ہم لٹا دیے جائیں اور اپنے رب کی آیات اور نشانیوں کو ہم نہ جٹلائیں، وَنُكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے پکے مومن ہو جائیں۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، پکے پکے مومن ہونے کا موقع ہے نا ہمارے پاس۔ کمی کوتاہی، اپنے نامہ اعمال کو چیک کرتے رہنے کا موقع ہمارے پاس موجود ہے، اور نیکیاں جمع کرنے کی اللہ نے ہمیں سیزن دیے ہوئے ہیں۔ ابھی قریب ہی ایک سیزن آ رہا ہے بڑا زبردست، ماہ رمضان المبارک کا۔ اگر پورا سال بھی کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو آدمی اس میں پوری کر سکتا ہے، کیوں وہاں جا کے ہم پچھتائیں، وہاں جا کے پریشان ہوں کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، ہم دوبارہ جائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ آج ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم ان سیزنوں سے، اپنی زندگی کے ان ایام سے، سیزن تو تھوڑے وقت کے لیے آیا نکل گیا، رمضان المبارک آئے گا، 30 دن ہوں گے، پورے ہو جائیں گے اور رمضان نکل جائے گا، لیکن ہماری زندگی تو جب تک اللہ رب العزت نے زندہ رکھا وہ قائم ہے۔ آپ بلا ناغہ روزانہ کوشش کریں کہ اپنی تھوڑی بہت اپنے گریبان میں ایک نظر ڈال لیا کریں۔ اگر یہ ہوتا رہے تو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں
دنیا میں بھی سرفراز کر دیا اور آخرت میں بھی سرفراز کرے گا. اس صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے جو روزانہ یہ کام کرتا تھا، اور کام بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور صحابہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوگا جو کہ جنتیوں میں سے ہے. جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ جو آدمی ابھی مسجد میں داخل ہوگا اسے دیکھے. درویش سا آدمی اندر آیا، سادہ لباس ہے، کوئی وہ نہیں، کوئی ہوا نہیں باندھے ہوئے، سادہ درویش آدمی مسجد میں داخل ہو گئے. دیکھا گیا کہ یہ فلاں ہیں. اگلے دن آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنتی آدمی مسجد میں داخل ہوگا جو ابھی فلاں دروازے سے آنے والا. وہی کلمات آپ نے دوبارہ دہرائے کہ جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہے وہ فلاں آنے والے کو دیکھ لے. وہی بابا جی پھر دوبارہ آ گئے، اور تیسرے دن پھر آپ نے وہی بات کہی کہ ابھی اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا جو کہ جنتی ہے. وہی آدمی پھر داخل ہوگا. کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسلسل یہ بشارت دی کہ ابھی اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے سن رہے ہیں، دل ہی دل میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے اشش کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت دے رہے ہیں. ایک صحابی نے ٹھان لی کہ میں آج پتہ کرتا ہوں کہ بابا جی کرتے کیا ہیں. اب یہ صحابی بھی تو عام سا آدمی نہیں ہو سکتا نا، کتنے صحابہ تھے لیکن یہ ٹھاننے والا ایک ہے. کہا میں دیکھتا ہوں کہ بابا جی کرتے کیا ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل ان کو یہ بشارت سنائی ہے، اور وہ ابھی مسجد میں بھی نہیں آئے ہوتے اور بشارت آپ سنا دیتے ہیں صحابہ کو کہ جو آدمی داخل ہونے والا ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. بابا جی باہر نکلے، وہ پیچھے چل دیے. اور بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں سے واقعہ، ہم جو ہمارے ولیوں کے واقعے بیان کرتے ہیں نا، جن کا سر نہ پیر، جو قم بإذنی کر کے مرغی کو کھڑا کر لیتے ہیں، یہ وہ کہانیاں نہیں، بخاری مسلم کی احادیث میں سے صحیح سند سے ثابت واقعات. 3 مرتبہ مسلسل یہ بشارت سننے کے بعد صحابی کھڑے ہوئے پیچھے پیچھے چل دیے کہ آج دیکھیں تو صحیح بابا جی کیا کیا کچھ کرتے ہیں. پیچھا کیا، گھر پہنچتے پہنچتے بات صلح صفائی کر لی کہ میں آپ کے پاس 3 دن کے لیے رہنے والا ہوں. کافی تفصیلی واقعہ، اس کو جتنا طویل بیان کیا جائے لیکن مختصر سا خلاصہ ذکر کرتا ہوں. 3 دن میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. 3 دن ساتھ ساتھ رہے. دیکھا کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنا محنت مزدوری اپنا کام کاج کرتے ہیں، رات کو سو جاتے ہیں، اور رات کو کبھی اٹھ کے 4 نفل پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھتے ہیں. وہ چونکہ یہ خود بھی پڑھنے والے تھے، کوئی نیا کام نہیں جو انہوں نے کیا. تیسرے دن کہتے ہیں کہ چچا جان میں کہیں سے ناراض ہو کے نہیں آیا تھا، یعنی جو پہلے جو باتیں میں نے ذکر نہیں کی، میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کا عمل کیا ہے. کہا بھتیجے تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی میرا عمل چیک کرنے کی. کہا میں نے 3 دن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا کہ ایک آدمی مسجد میں آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے، اور 3 دن آپ ہی آتے رہے. مجھے یہ شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ میں کیا کرتا ہوں. جیسے سارے نمازیں پڑھتے ہیں میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتے ہیں روزے رکھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں. اور ساتھ کہا کہ ایک بات ضرور ہے، شاید اللہ رب العزت نے مجھے یہ عزت اس کی وجہ سے بخشی ہو، میں رات کو سوتے وقت اپنے دل کو ہر کسی کے خلاف نفرت سے پاک کر کے سوتا ہوں. نفرت سے پاک کر کے سوتا ہوں. میرے دل میں سوتے وقت میں جب بستر پہ سونے لگتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی غصہ، کوئی نفرت، کوئی بغض نہیں ہوتا. کتنا بڑا کام ہے یہ. کوئی خرچ آتا ہے اس کام پر، لیکن ہے ہمت کسی میں کہ یہ کام کر کے سویا کرے.
ہمیں اپنی پھوپھی پہ غصہ ہے، اپنی بہن پہ ناراضگی ہے، اماں پہ ناراضگی ہے، ہماری بیوی کو یہ تنگ کرتی رہتی ہے، اماں پہ ناراض، ابا پہ ناراض، چچوں پہ ناراض، تائیوں پہ ناراض، رشتہ داروں پہ ناراض۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سوتے وقت اپنے دل کو ہر طرح کے غصہ، نفرت، بغض، عداوت، ہر قسم کے جذبات سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، جس سے کبھی نہ غصے میں نہ ناراضگی میں کسی بھی حالت میں غلط بات نہیں نکل سکتی۔ انہوں نے 3 دن مسلسل بشارت دی۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں، اپنے آپ کو اگلے دور کے لیے، اگلی زندگی کے لیے تیار کریں، اور کوشش کریں کہ جو کچھ کر سکتے ہیں آج کر لیں۔ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل کا تو کسی کو پتہ نہیں نا۔ ہمارے یہاں تو یہ سوچتے رہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے حج کریں گے، ابھی بیٹے کی تعلیم باقی ہے، حج کریں گے، ابھی ایک بیٹی کی شادی باقی ہے، حج کریں گے، ابھی تو ہمارا مکان چھوٹا ہے۔ پتہ نہیں کہ وہ مکان بڑا ہوگا یا بابا جی بڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے علاقوں میں پتہ نہیں یہ ہے بات یا نہیں، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بابا جی کو بڑا کرنا ہے۔ مرنے کے بعد جب وہ 40ویں کو کھانا پکاتے ہیں نا بڑا سا، تو کچھ لوگ تو فاتحہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بابا جی کو بڑا کریں گے، یعنی بابا جی کو فارغ کر مکان بڑا کرتے کرتے خود بڑا ہو جائے گا، لیکن حج کا نہیں سوچنا۔ وہ کریں گے، دولت موجود ہے، صحت موجود ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، حج کو لیٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ آج کر لیں، کل کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر آج اپنی اصلاح کر لیں گے، کل ہمیں نہ آگے جا کے یہ منتیں کرنی پڑیں گی کہ یا اللہ ہمیں دوبارہ بھیج، اور وہ منتیں مانی بھی نہیں جائیں گی۔ قرآن ہمارے سامنے ہے کہ کسی کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ تمہارا دوبارہ واپس بھیجے جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین موقع دے رکھا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے میرے نبی، آپ اپنا دعوت کا کام کرتے رہیے، اگر دعوت کو قبول نہ کریں گے، اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے صرف پیغام دینے والا بنا کے بھیجا ہے، دروغہ بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ ضرور منوائیں۔ نہیں مانتے نہ مانیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری پہنچانا ذمہ داری ہے، منانا ذمہ داری نہیں۔ منانے والی بات ہوتی تو اپنے چچا کو منا لے رہے ہیں، چاچے نہیں مانے دوسرا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے دعوت دینے کے باوجود یہ نہیں مانتے، نہ مانیں۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمتیں، نعمتیں اور اپنی دولتیں عطا کرتے ہیں، فارح بہا، تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ نعمت ملے تو خوش ہونا جائز ہے یا نہیں؟ خوش ہونا جائز ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت ان کی مدح، ان کی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ان کے غلط فعل کو بیان کر رہا ہے۔ تو پھر جائز کیسے ہوا؟ یہاں فارغ بہا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دل ہی دل میں خوش جاتے ہیں، بلکہ اترانا شروع کر دیتے ہیں، تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہاں ہمیں اللہ نے دیا ہوا ہے۔ جبکہ یہ تو طے ہے نا کہ اللہ رب العزت کسی کو دولت دے تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی نہیں۔ اگر کسی نے اللہ نے اگر کسی کو صحت دے رکھی ہے تو یہ کسی کے پیار کی نشانی نہیں۔ بہت بڑا پہلوان جو مرحب، ایک دن میں یہاں ذکر کر رہا تھا، مرحب یہودیوں کا بڑا پہلوان تھا، پہلوانی میں طاقت میں مشہور تھا، خیبر کا تھا، اور یہ وہی ہے جس کی بہن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ زینب یہودی عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کی دستی میں زہر ڈال کے دیا تھا،
اسی کا بھائی ہے مرحب، بڑا پہلوان مشہور تھا یہودیوں میں، مسلمانوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے اسے مروایا کس سے؟ جو پہلوان نہیں، چھوٹے سے دبلے پتلے سے، لیکن اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ دولت، نہ طاقت، نہ حسن، نہ جوانی، یہ چیزیں، اس چیز کا معیار ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت ہے اس لیے۔ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائشوں میں کامیاب گزارے۔ صحت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، دولت ملے اللہ کا شکر ادا کرے، اولاد ملے اللہ کا شکر ادا کرے، اترائے نہیں، کیونکہ یہ کوئی ہماری طاقت سے نہیں ہوا، اللہ رب العزت کے احسان سے ہوا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم اپنی رحمت کسی کو چکھاتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، یعنی خوشی کا اظہار لوگوں میں تکبر کی شکل میں کرنے لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر کبھی ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں انہیں کوئی سزا مل جائے، کسی عذاب میں، کسی تکلیف میں مبتلا کر دیے جائیں، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، خوش ہے، ڈھینگے مار رہا ہے، لوگوں میں بغلیں بجا رہا ہے، ذرا تکلیف آ گئی اللہ کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، کیا مصیبت پڑ گئی ہمیں، کہاں پھنس گئے ہم، اللہ رب العزت کی ذات پر شکووں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور یہ عادت انسان میں ہے، مردوں میں ہے، اور عورتوں میں بھی ہے یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں حدیثوں کا خلاصہ مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے خواتین صدقہ کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں بہت دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جنت کے نظارے، جہنم کے مشاہدات کروائے، تو فرمایا کہ خواتین صدقہ کیا کرو، تصدقنا انی رأیتکن، میں نے تم میں سے اکثر کو یا زیادہ عورتوں کو، بہت زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تکثرن اللعن، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، یعنی لان تان کرنا، ذرا ناراض ہوئے بچے کو بھی لعنت، شوہر کو بھی لعنت، فلاں کو بھی، اپنے پچھلے پرانوں کو بھی، 1 منٹ میں وہ سب تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے۔ فرمایا کہ تم ایک کام یہ بہت کرتی ہو، اور دوسرا کام وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اب شوہر کی ناشکری، ساری عمر بڑے مزے سے گزر رہی ہے، روزانہ اچھا کھانا ملتا ہے، لباس اچھا ہے، جیولری بہت دے رکھی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا انتظام ہے، کبھی کبھی تنگی آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم تنگی دیکھتی ہو تو پیچھے والی ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ پھر کیا کہتی ہیں خواتین؟ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ عادت جو ہے یہ خواتین میں بھی ہے، اور یہی عادت مردوں میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو اتراتے پھرتے ہیں، اور جب کبھی ان کے اپنے کرتوتوں کے نتیجہ میں، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ان کے اپنے کرتوت، ان کے نتیجہ میں جب کبھی انہیں برائی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان ایسا ہے کہ ہماری ساری نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے اور انکار کر دیتا ہے کہ ہم نے تو اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز دوست ہیں، ان کی والدہ پچھلے ہفتے فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور بھی کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔
محمد ریاض کے والد کا کل رات انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ہونے والی بیوی سے ہمیشہ باتیں کر سکتا ہوں. ہمیشہ باتیں، آپ نے اگر اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کیا تو آپ تو باتیں کرتے ہی آ رہے ہیں آج تک، لیکن اس طرح کا اجازت نامہ طلب نہ کریں جو ٹھیک نہ ہو. شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو ایک مرتبہ دیکھنا جائز ہے. یہ ہے رؤیا شرعیہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب دلائی ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے. کیونکہ کل کو جو کہو گے کہ ہماری اماں نے جب ہمارے لیے رشتہ دیکھا اس کی نظر ٹھیک نہیں تھی، نظر کمزور، کیا الٹے سیدھے پھر باتیں کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ اپنی ٹھیک نظر سے دیکھ لو. کل کو یہ بہانہ نہ کرنا کہ یہ لمبی ہے، یہ کالی ہے، چھوٹی ہے. دیکھ کے نکاح کرو اور پھر طلاق دینے والی باتیں جو ہیں ان کو بھول جاؤ، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلتا رہے. لہذا یہ کھلی باتیں کرنے کی چھٹی نہ لیں، وہ جائز نہیں ہے. صرف جائز، ضروری، مجبوری، مباح بات اگر کوئی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر اس طرح کا جیسے آپ سوچ رہے ہیں ہمیشہ باتیں کر سکتا ہوں، وہ تو پتہ نہیں آپ کیا کیا کریں گے باتیں. میں ریٹائر ہو چکا ہوں، 5 جولائی 2017 کو انڈیا جا رہا ہوں. دعا کی درخواست ہے. سب لوگ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کو جہاں رکھے خیر سے رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں رہیں. دوسری یہ گزارش ہے کہ واٹس ایپ یا ایمو کے ذریعے کبھی کوئی مسئلہ، یہ آپ مجھے بتا دیتے ڈائریکٹلی، تو اتنے لوگوں کا ٹائم لیا آپ نے. آپ ایمو سے، واٹس ایپ سے کسی سے بھی رابطہ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطہ رکھا جائے گا. طواف کرنے کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، اور طواف کے جو چکر پورے ہو چکے تھے انہیں بھی دہرانا پڑے گا؟ طواف کے لیے طہارت شرط ہے، صحیح کے لیے شرط نہیں، لیکن طواف کے لیے طہارت کرنا شرط ہے. اگر طواف کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اسے وہیں چھوڑ کے باہر نکل جانا چاہیے. اب یہ نہیں کہ اتنا رش ہے دوبارہ آ پاؤں گا نہیں آ پاؤں گا، اب کیا میں بیت اللہ کے قریب چکر لگا رہا. کچھ بھی ہے مطاف سے نکل جائیے، وضو کیجیے، اور آپ نے جو 3 چکر کر لیے ہیں، 4 کر لیے، 5 کر لیے، وہ آپ کے کاؤنٹ ہو گئے. جو آخری آدھا پونا کوئی ہے اس کو آپ چھوڑ دیجیے. یعنی 4 مکمل کر کے آدھا بھی کر لیا تو 4.5 ہو گئے. 4.5 میں سے 1.5 چھوڑ دیجیے، 4 کاؤنٹ کیجیے. 3 چکر نئے سرے سے حجر اسود کے سامنے سے شروع کر کے 3 چکر مکمل اور کیجیے. 7 ہو گئے، آپ کا انشاءاللہ طواف مکمل ہو جائے گا. لیکن اسی حالت میں آپ گھومتے رہیں تو وہ آپ کا طواف شمار نہیں ہوگا، کیونکہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے. میرے بہنوئی کام کرنے کے قابل ہیں لیکن نہیں کرتے. میری ہمشیرہ اور ان کی اولاد کھانے پینے کے لیے مشکلات میں آ جاتے ہیں، کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کام کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں، اور بھائیوں نے مل جل کے اپنی بہن کے لیے اتنا انتظام کر دیا کہ بہن بھی مشکل میں نہ آئے اور بانجیاں بھی مشکل میں نہ آئیں. تو بہنوئی کو اب کام کرنے کی کیا ضرورت رہی؟ کیا خیال ہے؟ اس کا تو چل رہا ہے. وہ ہمارے دیسی زبان میں کہتے ہیں ہڈ حرام. وہ پہلے ہڈ حرام ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اور ہو جائے گا. لہذا کچھ ایسا کریں کہ اپنی ہمشیرہ کے ساتھ تعاون ضرور کریں، لیکن وہ تعاون ایک تو بہنوئی کی موجودگی میں نہیں ہونا چاہیے. اسے پتہ چلے گا کہ اس کے بھائی پیسے ڈال رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، اس کا تو اکاؤنٹ چل رہا ہے. بہن کا مجبوری کے عالم میں اس کی ضروریات کے حوالے سے در پردہ تعاون کیجیے، لیکن کھلے نہیں، تاکہ اس آدمی کو اپنے بچوں کی تھوڑی بہت فکر دامن گیر ہو. کیا قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، چاہے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا یا موبائل وغیرہ میں؟ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، افضل ہے.
افضل یہ ہے کہ باوضو ہو کر پڑھیں، لیکن اگر کبھی آپ کو بلا وضو پڑھنا پڑتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر پڑھیں یا جیسے بھی، اگر حدث اصغر ہے، حدث اصغر جس پر صرف وضو کافی ہوتا ہے، بول و براز، ہوا کا خروج وغیرہ، لیکن اگر کسی کو حدث اکبر ہے، حیض ہے، نفاس ہے، احتلام ہے، جماع اور جنابت ہے، اگر ایسا ہے تو وہ عورت ہے، مرد ہے، قرآن کریم کو ہاتھ ڈائریکٹ نہیں لگا سکتا، لیکن نفاس اور حیض کی حالت میں عورت اگر ہاتھوں میں گلو استعمال کرے، دستانہ پہنا ہوا ہے، یا جیسے آج کل کی بورڈ یہاں پڑا ہے اور اسکرین یہاں ہے، اس پہ قرآن کھل جاتا ہے، تو حیض نفاس والی عورت جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ یہ دونوں سوال اکٹھے ہیں۔ کیا جنتیوں کو بھی اپنے قریبی عزیزوں یا رشتہ داروں میں سے کسی کے لیے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی کہ اسے جہنم سے نکال دیا جائے؟ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو سفارش کا موقع دے گا، یہ نہیں ہے کہ کوئی جب چاہے اٹھے اور کسی کی سفارش کر دے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کچھ لوگوں کو عزت بخشنے کے لیے کہے گا کہ اٹھو اور فلاں آدمی کے لیے سفارش کرو، اور وہ اس کے لیے سفارش کریں گے اور وہ اس کو اس کی سفارش کا فائدہ پہنچے گا۔ اگر بیوی شوہر سے تلخ لہجے میں کلام کرتی ہو اور بار بار سمجھانے پر بھی باز نہ آتی ہو تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ برداشت کریں۔ کیا کر، اب وہ تو سمجھ نہیں رہی، آپ برداشت کر لیں۔ تلخ کلامی کرتی ہے، گالیاں نہیں دیتی، شرک نہیں کرتی، بدعتی نہیں ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ برداشت کریں۔ ہے تو ہمت کا کام، لیکن ہمت کر لیں، برداشت کریں، آہستہ آہستہ سمجھاتے رہیں، اور نمازوں میں اس کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری بیوی کو ہدایت دے، اس کی زبان میں نرمی، حلاوت، شیرینی پیدا فرما۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ قبول کرے گا، اور بیوی کی زبان میں حلاوت آ جائے گی، تلخ کلامی ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 19 میں وَلْيَتَلَطَّفْ کو کافی گہرے سے لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کے پہلے اور پچھلے تمام لفظوں کے سینٹر والا لفظ ہے، تو یہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کو ذرا موٹا کر کے لکھیں۔ آپ دیکھیں گے ہر جگہ تقریباً قرآن کریم کا یہ لفظ موٹا لکھا ہوتا ہے، تو یہ قرآن کریم کا وسطی لفظ ہے۔ سورۃ الحج میں آیت 77 میں سجدہ ہے، ساتھ ہی لکھا ہے عند الشافعی۔ یہ گھٹالہ ہمارے یہاں بہت ہے، پاکستان انڈیا میں، یہاں آپ کو عرب میں ان قرآن مجید میں یہ بات نہیں ملے گی۔ پاکستان انڈیا میں جو چھپتے ہیں اس میں اسپیشل کر دیتے ہیں کہ یہ سجدہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ اگر صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہو، صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اب یہاں شافعی لکھنے کا کیا معنی ہے؟ اور بات یہی ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور ان دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دلیل حاصل ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے پاک و ہند میں، چونکہ فقہ حنفی کے ماننے والے زیادہ ہیں، ان کے نزدیک یہ سجدہ نہیں ہے، تو وہ وہاں عند الشافعی لکھ دیتے ہیں۔ اور کسی بات کو پاکستان انڈیا کے ماحول میں غور کر کے دیکھ لیں، اگر کہا جائے نا کہ یہ شافعیوں کا کام ہے تو اسے دوسرے لفظوں میں سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ وہابیوں والا ہے۔ جب وہابیوں والا آیا تو کوئی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کے لیے اتنا ہی کافی سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں کل سجدے کتنے ہیں؟ زور سے بتائیے۔ اب ہے نا 14 بھی ہیں، 15 بھی ہیں۔ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں، جن میں سے ایک سجدہ جو ہے وہ ہماری پارٹی نہیں مانتی، اس کو شافعی کا کھاتا دے دیتے ہیں۔ اسی طرح دعائے قنوت جو صحیح سند سے ثابت ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بیان کرنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھلانے والے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، کہیں گے کہ یہ دعا عند شافعی ہے۔ اور دیکھو پاکستان انڈیا میں لوگوں کو شاذ و نادر وہی وہابیوں کو آتی ہوگی، دوسروں کو وہ دعا آتی ہی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی شافعی کا لفظ لگا دیا گیا۔ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ اہل سنت کی ہے اور وہ شافعی کی۔
شافعی نعوذ باللہ اہل سنت سے باہر کے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ جب کسی کام کو کرنے سے روکنا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ کہہ دیجئے کہ یہ شافعیوں کا کام ہے، بس وہ اس کو چھوڑ دیں گے. ایک دوست کے والدین کا انتقال قریب 20 سال پہلے ہو چکا ہے. ان کا زمین کا پلاٹ ہے جس کی قیمت 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے. اس کی تقسیم کس طرح کی جائے؟ وارثوں میں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں. ماں باپ فوت ہو گئے ہیں. یہ لڑکے لڑکیاں سارے شادی شدہ ہیں. کنوارا ہو یا شادی شدہ ہو وراثت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ سب کے لیے برابر رہتا ہے. کوئی کنوارا ہو، شادی شدہ ہو، طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی فرق نہیں. اب یہ ان کے جو والدین دونوں فوت ہوئے ہیں، اگر تو ان کے والدین ہیں یعنی بچوں کے دادی دادا، تو ان دونوں کو یقیناً لازماً چھٹا چھٹا حصہ جائے گا. 1616 ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ والدین ہر حال میں وارث ہوتے ہیں. اور اگر وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اب یہ ماں باپ فوت ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان سے بھی بڑے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین فوت ہو گئے، دادی دادا موجود ہیں تو ان کو حصہ دیا جائے گا 1616. اور اگر وہ بھی نہیں ہیں تو پھر ان بہن بھائیوں میں اس پلاٹ کی تقسیم جو ہے 1 کروڑ کو آپ اس طرح تقسیم کریں گے کہ 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں 10 حصوں میں کر لیں. 4 اور 4 8 اور 3 11 حصوں میں 11 حصوں میں کر لیں. 2 حصے لڑکوں کو 8 گئے اور 3 حصے جو ہیں وہ لڑکیوں کو. اس طرح آرام سے آپ کا یہ جو وراثت ہے یہ تقسیم ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے گھر بیٹی پیدا کر دیتا ہوں. یہ کوئی واٹس ایپ یا فیس بک کی حدیث لگ رہی ہے کہ اللہ جب کسی پر خوش ہوتا ہے. اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. حدیث کی کتابیں پڑھنے کا اللہ رب العزت نے کافی موقع دیا، لیکن فیس اپ اتنا نہیں پڑھ سکے ہم، فیس بک جو ہے. تو یہ وہیں سے لگتا ہے آئی ہوگی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ جب تو کسی بندے پہ راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں اس کو بیٹی دے دیتا تاکہ وہ رونا شروع کر دے. ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے نا، جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ بیٹی آ گئی، ابارشن کراؤ، یہ کراؤ. کہاں کی باتیں ہیں؟ آپ لوگوں کو بیٹی کی، بہن کی، ماں کی، بیوی کی عزت بتانا چاہتے ہیں. قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. اتنے جھوٹ بولنے اور غلط سلط کہانیاں گڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے کھاتے میں جھوٹ لگائے چلے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. تو سیدھی سی بات ہے، وہ لوگوں کو قرآن و سنت بتائیں صرف کافی ہے. لیکن لوگوں کی طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ اتنا چسکا نہیں آتا جتنا اس طرح کی بات میں آتا ہے. لو جی، اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو کسی سے خوش ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ میں اس کو بیٹی دے دیتا ہوں. بڑے خوش ہوں گے، آج شش کریں گے. مسئلہ بیٹی کے مقام کا ہے. بیٹی کا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی کتنی عزت کی، کتنا پیار کیا. فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر کے دروازے پر پہنچتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے بھاگ کر دروازے کی طرف پہنچ جاتی. آپ کے کندھے سے چادر گر جاتی. اتنا پیار، اتنا اکرام اپنی بیٹی کو دیا. آپ کو یہ غلط سلط باتیں پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نماز میں سودے آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ صورتیں شاید ہو سکتا ہے، سورے ہوگا. سودے بنتا ہے، میں نے کہا دکان میں آدمی نماز پڑھے تو سودے بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ کسٹمر کو بھی سودا دے سکتے ہیں. سورے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی جو ترتیب نزول ہے وہ اور ہے، جو ترتیب تلاوت کی ہمارے سامنے ہے یہ اور ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں، کئی نمازوں میں کئی مرتبہ صورتوں کو آگے پیچھے کرنے کا ثبوت موجود ہے.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آخر والی پڑھی، پھر بعد میں اس سے پہلے والی پڑھی، ایک دو نہیں کئی واقعات موجود ہیں۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نماز نبوی، اردو میں پاکستان میں انڈیا میں دونوں ملکوں میں چھپ چکی ہے، اور عربی میں مفصل نام ہے اس کا صفت و صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک گویا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی ساری وہ حدیثیں جمع کر دی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صورتیں آگے پیچھے کر کے پڑھنے کا ذکر موجود ہے، لہذا یہ سورے آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اگر شبرات اور میلاد وغیرہ منانا بدعت ہے تو پھر جدید ٹیکنالوجی جیسے گاڑی، ایروپلین وغیرہ کا استعمال، یہ لوگ مولوی ان کے سکھلا رہے ہیں آج کل لوگوں کو کہ بھائی یہ کہتے ہیں عید میلاد منع ہے، یہ کہتے ہیں کہ شبرات منع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا سپیکر کہاں سے آ گیا، نبی پاک کے پاس تو سپیکر نہیں تھا، یہ تمہاری لائٹیں، تمہارے ہاتھ میں گھڑی، چشمہ، وہ تو مولوی کے کپڑے اتارنے پہ آ جائیں گے فوراً کہ یہ اس وقت نہیں تھے تو آج کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بدعت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کی ضرورت پیش آئی، موقع تھا، امر مانے کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے نہیں کیا، اور دین کا حصہ سمجھ کر، یہ شرط ہے، دین کا حصہ نیکی ثواب سمجھ کر آج آپ کوئی ایسا کام کریں جو قرآن و سنت خلفائے راشدین اور صحابہ سے ثابت نہ ہو تو اسے بدعت کہا جائے گا، جسے امت کے علماء کی طرف سے اجماع کی شکل بھی حاصل نہ ہو۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ سپیکر اجر حاصل کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں گاڑی میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ مجھے ثواب ہو، اور میلاد منانے والے، شبرات منانے والے جو ہیں وہ تو وہ ساری چیزیں ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب کی نیت شامل کریں گے تو بدعت ہوگی، ورنہ نہیں۔ گاڑیاں چلائیے، گھوڑے چلائیے، جو بھی کیجیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک لفظ شبرات ہے، شب برات، یہ لفظ آپ کو کسی حدیث میں، کسی بھی حدیث میں صحیح سند سے یہ لفظ نہیں ملے گا جس کا تعلق شعبان سے ہو۔ اگر براءت کا لفظ ملے گا تو اس کے ساتھ شب نہیں ملے گا۔ براءت کا لفظ ہے قرآن کریم سورہ توبہ پہلا لفظ براءۃ من اللہ، لیکن حدیث میں یہ الفاظ آیا ہے براءۃ من النفاق اور براءت فلاں سے، لیکن اس کا اس شعبان سے تعلق نہیں ہے، اس رات سے کوئی تعلق۔ اس اعتبار سے لفظ شبرات بالکل ہی غیر ثابت لفظ ہے۔ جب ایک چیز ہی سرے سے ثابت نہیں ہے، اس کے فضائل، اس کے یہ اور وہ کرنا، وہ کہاں کی بات ہوگی۔ کچھ لوگ اکیلے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا جائز ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، معلوم ہے مسجد میں ہوں، اکیلا ہوں، جماعت تکبیر سے شروع کر دی، پیچھے ایک آیا، دو آیا، بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے نماز شروع کی اور سلام پھیر کے دیکھا پوری صف پیچھے اس کے موجود ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ میاں بیوی جماعت کروا سکتے ہیں، مطلب میاں امام بن جائے، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کو تو امام مانا ہی جا چکا ہے نا پہلے سے۔ میاں بیوی باجماعت نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر جو ہے وہ امام ہوگا، بیوی دائیں طرف نہیں کھڑی ہو سکتی، آپ تو آگے کا پوچھ رہے ہیں، دائیں طرف بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، بیوی کو پیچھے کھڑے ہونا ہوگا، بیوی ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، غیر تو غیر ہیں، یہ سارے محرم رشتہ دار ہیں، ان میں سے بھی کسی کو دائیں طرف نہیں کھڑا کر سکتا، پیچھے عورت کی، اکیلی عورت کی صف مکمل شمار ہوتی، لہذا عورت کو پیچھے کھڑا کریں۔ ایک سوال کسی کا رہ گیا جس کا یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ جواب دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی توفیق دے۔